بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے جو ہے ممدوح طاہر خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور پشتو سپیکنگ ہیں، تو اس لیے پرلی طرف ان کی کمیونیکیشن ٹھیک رہتی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کابل میں پاکستانی ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کے ساتھ ملاقات میں افغان مہاجرین کی جبری ملک بدری اور بعض حلقوں کی جانب سے مہاجرین کے ساتھ نامناسب سلوک پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ بد سلوکی کو اشتعال انگیز اور دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے اور ان اقدامات کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ افغان وزارت خارجہ کے ایک ترجمان حافظ ضیاء تکل نے ایک بیان میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور سے کہا کہ وہ امارت اسلامیہ کے تحفظات کو سمجھتے ہیں۔ ضیاء توکل صاحب جو افغان وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم افغانستان کے تحفظات کو سمجھتے ہیں اور اس مسئلے کے متعلقہ اداروں کے ساتھ شریک کریں گے، یعنی کہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ شیئر کرنے کا ترجمہ شریک کریں گے۔ ایک بیان کے مطابق اس ملاقات میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان سیاسی اور اقتصادی امور پر جامع بات چیت ہوئی۔ دونوں اطراف نے باہمی طور پر مؤثر اقدامات اور اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے ملاقات سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اب اس پہ طاہر بھائی سے کسی نے پوچھا کہ جناب کیا یہ پاکستان کے سفیر کو طلب کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ طلب کیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان کے سفیر کے ساتھ بہت سارے اور بھی ڈپلومیٹ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی میٹنگ ہو، ٹھیک ہے، کوئی مشترکہ جگہ پہ اوپر کو کھانا شانا ہے۔ ہاں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے یہ بات جاری کی گئی ہے، ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ جاری کیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے جاری کیا ہے تو انہوں نے اپنے الفاظ اس کے اندر کہے ہوں گے۔ جس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پکا پیڈا ٹھوک بجا کر انکار کیا جا چکا ہے، اسی طرح افغان طالبان کو بھی جو صادق خان جیسا نرم خو، نرم مزاج اور نرم گفتگو شخص ہے، نرم زبان شخص ہے، اس نے بھی کہا کہ اگر ٹی ٹی پی کی کارروائیاں جاری رہتی ہیں اور ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا جاتا یا ان کو روکا نہیں جاتا، تو پھر افغانستان کے ساتھ تعلقات ختم، نشتہ، نو مور، ٹھیک ہے۔ اب کسی ڈپلومیٹ سے، اور خاص طور پہ صادق خان جیسے میں نے کہا نا نرم خو ڈپلومیٹ سے، اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جانی چاہیے، یا میں تو کم از کم نہیں کرتا۔ لوگوں کو میں پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ صادق خان صاحب، یہ سیمینار تھا اسلام آباد کے اندر پرسوں 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اور اس میں ان کی سپیچ تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے ٹی ٹی پی کے ذریعے، یہ انہیں بند کرنا پڑے، اور اگر یہ تماشا بند نہیں ہوگا تو پھر پاکستان ان کے ساتھ 1 انچ بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمارا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ ڈپلومیٹیکلی رکھیں، بندوقیں تانے رکھیں ان کے اوپر، لیکن تجارت نہ رکنے دیں۔ تجارت رکنے سے ادھر بھی بہت سارے معاملات رک جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ انڈیا کو، ایران کو آ کے اپنا، اور چائنا کو آ کے اپنا کھل کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ہم نے اتنی قربانیاں دے کے یہ مارکیٹ 40 سال کے اندر اسٹیبلش کی ہے، تو جو تھوڑا بہت $2-2.5 ارب کا مال ادھر جاتا ہے وہ جانے دیں۔ تجارت دیکھیں نا، چائنا اور جو ہے وہ انڈیا اس وقت بارڈر پہ آئی بال ٹو آئی بال ہے، لیکن $115 ارب کی ان کی باہمی تجارت ہے، تو تجارت چلنے دیں سر، ٹھیک ہے۔ یہ بارڈر بند بارڈر کھلا والی جو آپ کی فلسفی ہے، اس نے ہمیں کوئی پے بیک نہیں کیا گزشتہ کم از کم 3-4 سال، بلکہ 30-40 سال کے اندر، تو اس لیے تجارت چلتی رہے، ان کو بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا تو کاروبار چلے گا نا۔ ان کا تو کاروبار ٹھشوں ٹھا ٹھو ہے، یا ٹھس کر کے پھٹ جانا، پٹ
ہٹ جانا، ان کا تو کاروبار ہے، تو ان کا کاروبار چلے گا، بس وہ بھوکے مرنے لگتے ہیں نا تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو سر عرض یہی ہوگا کہ بارڈر کو کھلا رہنے دیا جائے فار ٹریڈ پرپسز، جس طرح باقی ممالک نے کیا ہوا ہے۔ ازبکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریک موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ ٹرین چلتی ہے؟ جی چلتی ہے۔ بندہ کوئی نہیں اس ٹرین کے اندر بیٹھ کے جا سکتا یا آ سکتا، مسافروں کی ٹرین نہیں چلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ترکمانستان کے ساتھ ٹرین چلتی ہے؟ جی چلتی ہے، ٹھیک ہے، بارڈر کے اندر تک آئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے اوپر سامان جاتا ہے؟ جی ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے اور ایک دفعہ آتا ہے، تو بندہ کوئی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر پاکستان اپنا یہ والا ایکسٹینڈ کر لے نا، تھوڑا سا چمن والا جو ہماری ہے، 4-5 کلومیٹر اندر لے جائے افغانستان کے، اسی طرح سے لنڈی کوتل سے جلال آباد تک، گورا جو ہے سروے تو کر گیا تھا نا، تو اگر وہاں تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو یہ جو بارڈر کے اوپر اندھی پڑی ہوئی ہے نا اور لوگوں کے خربوں روپے کی دیہڑیاں لگتی ہیں، یہ لگنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ملک کے اندر ٹرین میں مسافر چیک کر کے چڑھائیں، ٹرین چلے، ادھر آگے لنڈی کوتل یا پشاور رکے، مسافر اتریں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ جو لوگوں کا عزت نفس مجروح کرنی ہوتی ہے، یہ جو لوگوں سے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو آرام سے بارڈر کراس کرا دیں گے، خیر اس ذریعے سے بھی ہو جائے گا، لیکن اس سے ذرا رسپیکٹیبل بات ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے مسافر کراس کرتے ہیں، 20,000 کے لیے آپ کتنی ٹرینیں چلاتی پھریں گے؟ ایک ٹرین کے اندر زیادہ سے زیادہ 8 ڈبوں کی ٹرین کے اندر 500 بندہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، 600 بندہ چلا جائے گا تو کتنے ٹرین چکر لگائے گی؟ لیکن یہ جو اس وقت وہاں پہ اندھی مچی ہوئی ہے نا، اس سے نجات مل جائے گی، دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے جائیں گے، جنہیں آنا جانا ٹرین کے ذریعے آ جائے، کنٹرولڈ ذریعے سے آپ ان کو ٹریول کروا سکیں گے۔ خیر یہ میرا خیال ہے اور میں کوئی حرف آخر نہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو پہلے ان کے وزیر اعظم سے موسوم ایک بیان جاری ہوا لیکن باقاعدہ وہ جاری نہیں کیا گیا، ملا حسن صاحب جو ہیں انہوں نے بیان جاری کیا، اگرچہ باقاعدہ جاری نہیں کیا لیکن اس کی کم و بیش زبان ایسی ہی تھی۔ اب یہ ان کے وزیر خارجہ کے دفتر سے جاری ہوا ہے اور اس کے اندر اس سے ذرا سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو فی الحال موجودہ رو کے اندر 10,000 سے زائد بندہ پہنچا ہے، ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ پہنچ گیا، لیکن پنجاب سے صرف 10,000 ہی پہنچا ہے نا۔ سب سے زیادہ خوشحال ان کے لوگ تھے افغانیوں کے، وہ تو ادھر پنجاب میں چھپ کے بیٹھے، ابھی بھی کئی نہروں کے اوپر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، مقامی پولیس جو ہے ڈرتی ان کے پاس نہیں جاتی۔ بھائی میرے ساتھ فراڈ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ خانے وال کے پاس جو ہے وہ ایک بستی تھی افغانیوں کی، اس کی لوکیشن آ رہی تھی، ایف آئی اے والے کہتے ہیں اسی مرنا ہے جا کے ہوتی، ٹھیک ہے نا، نہیں گئے۔ اب خانے وال کہاں ہے، افغان بارڈر کہاں ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک بستی بنا لی ہوئی ہے، اور پوئی پوئی اور دگا دگا وہی سب کچھ چل رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے نا لوگوں کے واپس جانے کا، ویسے ویسے ان کی زبان کے اندر سختی آتی جا رہی، ویسے ویسے ہی افغانستان سے پاکستان کے اندر دارانے اور پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر بارود لگا کر حملہ کرنے کی وارداتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ مستقبل قریب میں اور بڑھے گا، کیونکہ ٹھنڈ چلی گئی ہے، گرمی آ گئی ہے، اور گرمیوں میں پہاڑوں سے نیچے اترنا ہوتا ہے، اور بلکہ ہیں، اور اس پہاڑوں سے نیچے اتر کے تو پھر جناب وہ کمائی شمائی بھی کرنی ہوتی ہے، ایک آدھ بچہ خود کچھ کرنے کے لیے دے کے تو آپ سارا ٹبر جو ہے وہ دبئی کی سیر بھی کر رہے ہیں اور جا کے حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو کوئی حرج ہے؟ یہ ان کے ہاں بالکل جائز ہے۔ ایک آدھ بچہ خود کچھ کے لیے دے کے 40-50 لاکھ روپے جیب میں ڈالے، اس کے بعد پورا خاندان جو ہے وہ دبئی کی سیر کر رہا ہے اور حج عمرہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ خیر یہ ہے جی اس وقت صورتحال۔ پاکستان کی طرف سے انکار ہونے کے باوجود بھی یہ وہ پارٹی ہے جو پوچھتی ہے کہ چوئسا پھر اسی نہ ہی سمجھی، ٹھیک ہے، یہ وہ والی پارٹی ہے جو ابھی تک جو ہے وہ باہر کھڑی ہو کے پوچھ رہی ہے کہ اگر ہم نہ ہی سمجھیں پھر تو جی بھائی آپ نہ ہی سمجھیں اور آپ اپنے گھر واپس تشریف لے جائیں۔ آپ کے اولیاء مقبول جان صاحب جو ہے وہ ہر موقع پہ تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ افغانستان پہ کس طرح رحمتیں برس رہی ہیں،
اور 3 سالوں میں اتنی رحمتیں برسی ہیں کہ 2 دفعہ قید پہ آئے ہوتے. وہ اگر روس بہادر صاحب جو ہیں وہ اپنی خیرات نہ دیتے، جو کہ آرتھوڈاکس کرسچن ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آرتھوڈاکس کرسچن ہے، اور کرسچینٹی بھی وہ والی شکل کہ نہ جس کو یورپ قبول کرتا ہے نہ امریکہ قبول کرتا ہے. ان کو وہ کافر، وہ ادھر کافر والے، ٹھیک ہے نا، آرتھوڈاکس کرسچن، ٹھیک ہے. ان کی زکوٰۃ خیرات صدقات کے اوپر پلنے والے، ان کی خیرات کی زکوٰۃ گندم کے اوپر انہوں نے اپنا 2 دفعہ ابرٹ کیا ہے، کیونکہ ایدن حافظ صاحب نے سمگلنگ پہ پابندی لگا دی تھی نا. ورنہ تو ایک چھتر لے کے آتے تھے چرس کا، وہ چھتر ہوتا ہے نا اس طرح کا، مطلب وہ کہہ لیں آپ ہیں حصہ سا بنا ہوتا ہے، تو وہ ایک چھتر لے کے آتے تھے اور پورے کا 22 ٹائروں والا ٹرالا بھر کے گندم کا لے آتے تھے ادھر سے، ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی کسی نہ کسی حد تک پابندی تو لگ گئی نا بھائی. نہیں جا رہی تو تکلیف بہت ہے اس کی، ٹھیک ہے. ورنہ سستے داموں یہاں سے گندم خریدنی تھی، اس کے بس چرس اور ہیروئن دے کے جانی تھی، اور جا کے جناب سینٹرل ایشین ریپبلک کے اندر پریمیم پہ پاکستان کی گندم بکنی تھی، ٹھیک ہے. سارا کچھ نہیں ہو رہا، تو کاروبار کے لیے تو بچڑے کا پجاری، سونے کے بچڑے کا پجاری ہر حد کراس کرے گا، کچھ بھی کرے گا. اس سے زیادہ سخت بیانات کا انتظار کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.